صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین وعلی من تبعہم باحسان اجمعین الی یوم الدین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہماری اور آپ کی مقاصد الاسلام از سراپا برکات، حقائق آگاہ، معارف دستگاہ، عارف باللہ، شیخ الاسلام، فضیلت جنگ، حضرت الامام امام اہل سنت محمد انوار اللہ فاروقی قدس اللہ سرہ العزیز، صدر الصدور و امور مذہبی سرکار آصفیہ و بانی جامع نظامیہ علیہ الرحمت والرضوان کی مرتب کردہ مقاصد الاسلام کے آج تیسرا حصہ سوم بار سوم لے کر کے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ معزز سامعین کرام، میرے سامنے جو مقاصد الاسلام کا تیسرا حصہ رکھا ہوا ہے، مجلس اشاعت العلوم کا شائع کردہ 1415 کا شائع شدہ ہے، اور اس کے جو صفحات آج اس کے سامنے پیش خدمت ہے، جو آپ کے سامنے جس سے استفادہ کرتے ہوئے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے، وہ 106 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب 106 صفحات پر مشتمل حصہ سوم مقاصد الاسلام کا جو بار سوم ہے، یعنی تیسری مرتبہ شائع شدہ اسپیڈ کمپیوٹرز آف سیٹ پریس سعید آباد سے شائع ہوا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس حصے کی جو اہم خصوصیات ہے اور مباحث خاص طور پر بانی جامعہ علیہ الرحمت والرضوان نے اس میں ارشاد فرمایا ہے اور جمع فرمایا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ آپ اس کا آغاز فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا آغاز ہو رہا ہے انسانیت پر۔ اس میں جو مباحث ہوئے ہیں، انسان کی ترکیب کیسی ہے، اس پر آپ نے اس پر تبصرہ فرمایا ہے ابتداءً۔ معزز سامعین کرام، پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اور انسان کی ترکیب کیسی ہے، اس پر آپ نے ابتدا میں کتاب کا آغاز ہی ہو رہا ہے انسان کے عنوان کے تحت۔ یہ امر پوشیدہ نہیں کہ آدمی کو جب تک کسی چیز کے حالات پورے طور پر معلوم نہ ہو، وہ کیسی ہی اعلیٰ درجے کی بیش بہا کیوں نہ ہو، اس کی کچھ قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ تو آپ نے آغاز ہی اوصاف نفس ناطقہ، یعنی بولنے والا جو نفس ہوتا ہے، انسان جو ہوتا ہے، اس کی آپ نے تراکیب کو ذکر فرمایا۔ پھر اوصاف نفس ناطقہ، وہ اوصاف باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے اوصاف کیا ہے، اس کا آپ کو اس میں ملے گا۔ نمبر 3، معرفت خداوند قدوس، اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے، اس کی آپ نے اس میں تفصیلات ذکر فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ایک حدیث پاک ہے جو اکثر آپ اور ہم سنا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنی صورت میں پیدا کیا، یعنی خلق آدم علی صورتہ کے معنی کیا ہے، ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اس کی مثالیں جب دوں گا میں تو آپ کو اس پر تفصیلی کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ یعنی آپ اس میں بیان فرماتے ہیں کہ کیا معنی ہو سکتے ہیں اس کے، کہ کیونکہ انسان تو ہم تو یہ انسان اس سے کئی لوگ جو ہے غلط بھی سمجھ گئے کہ نعوذ باللہ حضرت آدم کی جو صورت ہے، نعوذ باللہ وہی اللہ عز و جل کی صورت ہے۔ تو اس پر آپ نے تفصیلی ذکر فرمایا ہے۔ پانچویں چیز، مقصود دراز تخلیق انسان، یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق انسانیت کا مقصد کیا ہے، وہ کس مقصد اور کس وجہ سے اس نے پیدا فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد پیدائش روح کا حال، روح کو اللہ نے کیسے تخلیق فرمائی ہے، اس کے درجات کیا ہے، اس کے مراتب کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے جو ذریت کیوں نکالی گئی، اس میں کیا حکمتیں ہیں اور اس کی جو مصلحتیں ہیں، اس کا تذکرہ ملے گا۔ پھر روح کی صورتیں، ہر انسان کے جسم میں جو مختلف صورتیں بنتی ہے، روح کی درجات بنتے ہیں، اس پر آپ نے تفصیلی تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ میثاق تھا، اس کا تذکرہ ملے گا۔ پھر اس کے بعد تقدیر،
کس کو کہتے ہیں، تقدیر کی جو بحث ہے، مسئلہ تقدیر ہے، قدرت ہے، اس پر تفصیلی آپ نے بحث فرمایا ہے۔ جبر اور قدر، جبروت اور قدرت جو ہے، جبر کیا ہے اور قدر کیا ہے، اور اس کا جواب۔ پھر اس کے بعد جیسے کہ گزشتہ حصے میں، دوسرے حصے میں ہم آپ سے تفصیلی ذکر کیے تھے کہ شبلی نعمانی صاحب کے جو خیالات ہیں اور ان کے جو تصوف کے بارے میں، صوفیاء کرام کے بارے میں جو ان کے اعتراضات ہے، اور اس کو انہوں نے جو فلسفے سے جوڑ دیا ہے، آپ نے ان کا جواب دیا، اور ان کا جو ہے جو باطل عقائد تھے اس کا رد فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد قیاس کس کو کہتے ہیں، ہم جو سوچتے ہیں، یعنی قرآن، حدیث، اجماع، اور اس کے بعد جو قیاس ہوتا ہے، قیاس، پھر اس کی قیاس کی غلطی، نفس ناطقہ کی دلچسپی، فنائے عالم، ایجاد عالم کا سبب کیا ہے، آپ نے اس پر تفصیلی گفتگو فرمائی ہے۔ اور اہم چیز جو اس میں آپ نے یہاں سے آغاز فرمایا، آگے کے آپ کو حصوں میں اس کی تفصیلات ملے گی، یعنی جو جاہل صوفیاء کرام ہیں، یعنی فوری ابھی بنے ہوئے صوفیاء کرام ہیں، ان کا آپ نے حالات ذکر کیا، وہ کون ہوتے ہیں، ان کی وجوہات کیا ہے، وہ کیوں ایسے حالات ہوتے ہیں، ابھی جو شامل ہو جاتے ہیں ان کے اوصاف کا ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد حقیقی تصوف کیا ہے، آپ نے اس پر سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے۔ یہ تھے عناوین آج کے ہمارے حصے سوم میں، مقاصد الاسلام حصے سوم پہ یہ جو آپ نے جو عنوانات اور عناوین کا احاطہ فرمایا ہے، آپ نے اس میں سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ آپ نے مختلف چیزوں کو، یعنی جب تک آدمی کسی شے کی حقیقت کو نہیں سمجھتا، جب تک اس کی قدر و قیمت اس کے پاس پیدا نہیں ہوتی، جیسے اگر کسی جاہل دیہاتی کو کوئی ایک یاقوت، کوہ نور مل جائے تو وہ تو اسے پتھر ہی سمجھے گا، اسے کانچ کے ٹکڑوں ہی سے تعبیر کرے گا، اس لیے اس کو لال و ہیرے کی اصلیت، ماہیت اور اہمیت سے واقفیت نہیں ہے۔ اکثر آدمی خود اپنی شخصیت سے بھی بے خبر رہتے ہیں اور اپنی قدر نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو اشرف المخلوقات اور نسخہ جامعہ بنایا ہے۔ اب اس کی تفصیلات، انسان کی ترکیب میں وہ عالم اصغر، یہ وہ فرماتے ہیں، آپ خود فرماتے ہیں، انسان کی ترکیب میں یہ ہے کہ وہ عالم اصغر ہے، دو چیزوں سے مرکب ہے، جسم اور جان، نفس ناطقہ، روح انسانی، نفس ناطقہ موجود اور حی ہے، اور اس کے کام یہ ہیں کہ جسم کی ضرورتوں کو وقتاً فوقتاً حسب ضرورت پہچاننا ہے۔ الغرض، طبیعت جن امور کو طلب کرتی ہے ان کو مہیا کر دینا بھی اس کا کام ہے۔ آپ اس کے بعد آگے لکھتے ہیں، نفس ناطقہ جسم سے کس طرح تعلق رکھتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اب دیکھیے کہ نفس ناطقہ باوجود یہ کہ غیر محسوس ہے، آپ نفس ناطقہ کو محسوس نہیں کر سکتے، اور کسی آنکھ میں صلاحیت نہیں کہ اس کو دیکھ سکے، مگر جس کو عقل ہے وہ قرائن دیکھ کر یقین کر لیتا ہے کہ ہم میں وہ موجود ہے، یعنی نفس ناطقہ جو ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ آگے فرماتے ہیں کہ اس عالم کے چلانے والے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے انسانی جسم کو ایک عالم قرار دیتے ہیں، اور اس کے تمام اعضاء اس ملک کے جسم کی رعایا ہے، اور اس میں اپنا خلیفہ یعنی روح کو، یعنی جو صفات الہیہ سے متصف ہے، بادشاہ بنا کر کے داخل کر دیا ہے، اور وہ تمام حاجات عالم جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب اس ایک چھوٹے سے جسم میں غور کریں تو عقل کو بنا دیکھے ہی ایسے مدبر کا یقین ہو جاتا ہے کہ بغیر اس کے حکم کے جسم حرکت ہی نہیں کرتا اور سارے ہوائج جسمانی کو چلاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس چیز کو پھر آپ حدیث پاک کی ضمن میں بیان فرماتے ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ آدمی جب اپنی روح کو، اپنے مقام و مرتبے کو پہچان لیتا ہے تو پھر وہ اپنے رب تک پہنچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ پھر جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بعض علماء نے لکھا ہے کہ صورت کی ضمیر آدم کی طرف ہے، یعنی حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو انہی کی صورت میں پیدا فرمایا۔ وہ جانتے ہیں کہ آدمی کی خصوصیات ملائکہ اور دیگر مخلوقات میں سے نہیں ہیں۔ عالم میں یہی ایک نسخہ جامع اس انداز سے بنایا گیا کہ اس کا کوئی مثل نہیں ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، یعنی انسان جیسا کوئی نہیں جس کو اس کی صورت پر پیدا کیا ہو۔ عالم کے لیے رب ہونے کو یوں واضح کرتا ہے، اگر حق تعالیٰ انسان کو عالم ایک مختصر نسخہ جامعہ نہ بناتا اور روح کا تصرف اس میں نہ ہوتا تو یہ نہ معلوم ہو سکتا تھا کہ عالم ایک رب ہے۔
جو اس میں متصرف اور علم و قدرت وغیرہ صفات کے ساتھ متصف ہے۔ معزز سامعین اکرام، آپ آگے فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنا مدعا ثابت کرنے کے لیے جن علوم کی مدد حاصل کی ہے، یہ ٹاپک کے لیے علم طبیعیات ہے، تفسیر ہے، حکمت ہے، حقائق ہے، منطق ہے، آپ نے مختلف چیزوں سے اشارے دیتے ہوئے اس کو جمع فرمایا ہے۔ پھر آپ نے بعض متصوفین یعنی تصوف کے جو باطن کے جو جاننے والے ہیں ان کے حوالے بھی ذکر فرمائے، جیسے کہ آپ صفحہ نمبر 43 پر حضرت ذوالنون نے مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ عہد میثاق آپ کو یاد ہے؟ کہا وہ مجھے ایسا یاد ہے کہ گویا اب میرے کان میں اس کی آواز موجود ہے۔ یعنی ہم نے میثاق میں جو وعدہ سنا ہے وہ میثاق کا وعدہ بعض حضرات کو ازبر بھی ہے اور یاد بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں بعد دنیاوی لذتوں میں ہم گھر کر عہد میثاق بھول گئے۔ وہ جسمانی متعلقات ہے اور وہ جسمانی متعلقات ہوتے ہیں، روحانی ہو تو پھر بھولے نہ جائیں۔ آپ نے اس حصے میں کن کا خطاب، کن اعیان ثابتہ وغیرہ پر مدلل بحث فرمائی۔ فرماتے ہیں غور کیجئے، کن خطاب موجود چیز سے ہو سکتا ہے یا معدوم سے۔ اگر موجود سے ہو تو تحصیل حاصل ہے، اگر کوئی چیز معدوم ہے تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ پھر آپ تقدیر کے مسئلے پر مولانا روم کی مثنوی کے اشعار نقل فرمائے ہیں۔ پھر لکھتے ہیں کہ بعض محققین نے دیکھا کہ خدا تعالیٰ کا خطاب معدومات کے ساتھ اور ان کا جواب نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد اس مسئلے میں آپ نے محی الدین ابن عربی علیہ الرحمہ اور امام غزالی علیہ الرحمہ کے اقوال کو ذکر فرمایا، اور مولانا شبلی نعمانی صاحب کی جو کتاب الکلام ہے جو عقائد اسلامی کے نام سے لکھی گئی، اس میں آپ نے ان کا رد فرمایا اور فرمایا کہ مولوی شبلی نعمانی، آپ واضح فرما دیا کہ مولوی شبلی نعمانی، شاہ صاحب اور امام غزالی کی عبارتوں سے غلط مفہوم اور بیجا معنی کا بھی آپ نے قلاقمہ فرما دیا اور ثابت کیا کہ یہ کتاب اسلامی نام تو ہے لے کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے لکھی گئی ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ تفصیلی گفتگو فرماتے ہوئے متصوفین جو تصوف کے بارے میں غلط تصورات رکھتے ہیں ان کا آپ تذکرہ فرماتے ہوئے آپ وضاحت یعنی وحدت الوجود وغیرہ جو فلسفے بنے ہیں اس پر آپ تفصیلی گفتگو فرماتے ہیں، اور اس میں جو موجودہ جو حضرات ہیں جن لوگوں نے اس کو غلط معنی میں لیا ہے اور غلط تصوف کو فلسفے سے جو جوڑنے کی شبلی نعمانی کی جو کوشش تھی اس کا آپ نے رد فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 104 پر آپ فرماتے ہیں کہ مفہوم وحدت الوجود اس پر صادق کر کے سمجھ لیا کہ محققین اسی کے قائل ہیں۔ پھر اس کے بعد مولوی شبلی نعمانی صاحب کے علم الکلام سے اس میرے عقیدے کی، میرے خیال کی بھی تصدیق ہو جاتی ہے۔ چنانچہ صفحہ نمبر 16 میں وہ لکھتے ہیں خدا کی ہستی مطلق کا مسئلہ یعنی وحدت الوجود کی صورت اختیار کر گیا ہے، جہاں پہنچ کر فلسفہ اور تصوف کے ڈانڈے مل جاتے ہیں، یعنی دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ اس مقام پر آپ فرماتے ہیں اس مقام پر مجھے سخت حیرت ہوتی ہے۔ تصوف ہمارے دین میں اعلیٰ درجے کا علم ہے جس پر اولیاء اللہ کا عمل رہا، اگر وہ فلسفے کا ہم خیال ثابت ہو جائے تو شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہ رہے گا، حالانکہ اولیاء اللہ شریعت کے نہایت پابند رہتے ہیں۔ اسی فکر میں تھا کہ وہ مقولہ یاد آ گیا، کچا صوفی پکا ملحد ہوتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کچا صوفی پکا ملحد ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بعض متصوفین کی وہ تقریریں بھی یاد آتی ہے، ہمہ اوست کہہ کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمیں نہ نماز کی ضرورت ہے نہ روزے وغیرہ کی، کیونکہ ہم بھی نعوذ باللہ خدا ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پتہ لگ گیا کہ مولوی شبلی نعمانی نے جس تصوف کے ڈانڈے فلسفے سے ملائے ہیں وہ انہی کچے صوفیوں کا تصوف ہے، کیونکہ جس طرح مادین اور اوامر و نواہی الہی سے بے تعلق ہے مادیین کا، اسی طرح یہ بھی بے تعلق ہے اور برائے نام مسلمان کہلاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے شان میں ہی آیا ہے بدنام کنندہ نکو نام چند کہ تصوف کا فن اس زمانے میں کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہزارہا کتابیں اس میں موجود ہے اور صدہا چھپ کر شائع ہو چکی ہیں۔ اس میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ خدائے تعالیٰ کی نسبت صوفیہ کے کیسے عقائد ہیں۔ اس کو قدیم، تمام عالم کا خالق، سمیع، بصیر، مرید اور متکلم سمجھتے ہیں، اور ہر وقت ان کو اسی کا خیال لگا رہتا ہے۔ جب کوئی کام کرتے ہیں تو ان کے پیش نظر رہتا ہے کہ خدائے تعالیٰ کو حاضر و ناظر ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ کام خلاف مرضی الہی ہو۔ جب کوئی کلام کرتے ہیں تو خدائے تعالیٰ کے سننے کا یقین انہیں ناجائز اور فضول باتوں سے روک لیتا ہے۔ جب کوئی خیال آتا ہے
تو وہ ان کا وہ اعتقاد کہ خدا تعالیٰ علیم اور دل کی باتوں کو جانتا ہے، برے خیالوں سے باز رکھتا ہے، خدا تعالیٰ کی قہاریت اور جباریت اور جزا و سزا کا خیال ان کے دلوں پر ایسا غالب رہتا ہے کہ وہ کوئی غلط کام کرنا ان کے لیے ممکن ہی نہیں رہتا۔ تو معزز سامعین کرام، خلاصہ کلام، چونکہ اگر میں کہتا جاؤں تو بہت ساری چیزیں تصوف صوفیہ کرام نے جو بنا لیا ہے اس پر آپ کی تفصیلی تذکرہ ملے گا، چونکہ وقت کی تنگی ہوتی ہے، تھوڑے سے مختصر سے وقت میں ساری کتاب کا خلاصہ پیش کرنا ہوتا ہے۔ تو آج ہم جو گفتگو کر رہے تھے مقاصد الاسلام از شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمۃ والرضوان، حصہ سوم، جس میں آپ نے انسان، ترکیب انسان، تخلیق آدمیت اور صورت آدمیت اور روح کی مختلف درجات، جبر و قدر، اور پھر شبلی نعمانی نے جو تصوف کو، صوفیہ کرام کو اور تصوف کو اور فلسفے سے ملایا ہے اس کا رد، اور کچے متصوفین کا رد آپ کو اس میں وضاحت کے ساتھ ملے گا۔ مجھے جو سب سے اچھا جملہ لگا ہے حضرت کا، کچا صوفی پکا ملحد، کچا صوفی پکا ملحد، آج ہمارے پاس یہی زیادہ ہمیں لگ رہا ہے کہ امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمٰن نے اس حصے کے 105 صفحے پر لکھا ہے کہ جو کچا صوفی ہوتا ہے وہ آگے جا کر کے پکا ملحد بن جاتا ہے۔ تو تصوف بھی ہو تو پھر اولیاء کرام کے صحیح راستوں سے چنی ہوئی اور قرآن و حدیث کی راستے پر چلی ہوئی ہو تو پھر آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت کی بھی فلاح اس کے لیے مل جاتی ہے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔